سب کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ ناظرین، رواں ہفتے بروز پیر سے آپ اس موضوع پر گفتگو ملاحظہ کر رہے ہیں اور یقیناً ایک ویلیویبل، کریڈیبل اور اوتھینٹک انفارمیشن قرآن و حدیث کے ریفرنس سے آپ تک پہنچ رہی ہے۔ آج بھی وہی موضوع یعنی امن پر ہم گفتگو کریں گے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام جب اپنا تعارف پیش کرتا ہے تو اس کا حوالہ ہی یہ ہے کہ وہ دین امن کا دین ہے، وہ سلامتی کا دین ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ کوسچن arises here, wherever Islamic societies are established across the world, peace, protection, security are not being witnessed as they should be۔ تو پھر جواب بڑا آسان ہے کہ اگر ہمیں ایک ننھے سے پودے کو سایہ دار درخت بنانا ہو اور شجردار درخت بنانا ہو تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے پاس انگریڈینٹس ہونے چاہیے، اجزاء ہونے چاہیے، کمپوننٹس کی اویلیبلٹی ضروری ہے۔ ہمارے پاس کھاد بھی ہو، بیج بھی ہو، اس کو پانی بھی دینا ہے، اس کا خیال بھی رکھنا ہے، اس کو دھوپ بھی لگانی ہے، تب کہیں جا کر ایک ننھا پودا پروان چڑھتا ہے اور پھر وہ ایک سایہ دار درخت کی، ایک پھل دار درخت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ بس اسی مثال سے یہ سمجھ لیں کہ اسی طرح دین اسلام جو کہ امن و سلامتی کو گارنٹی تو کرتا ہے، لیکن اس کے بھی قیام کے لیے یا اس کے حصول کے لیے وہ انگریڈینٹس ہونا ضروری ہیں، وہ تصورات ہونا ضروری ہیں، وہ تمام اجزاء نافذ العمل ہونا ضروری ہیں جن میں عدل و انصاف بھی ہے، عفو و درگزر بھی ہے، اخلاقیات بھی ہیں، تعلیم کا حصول بھی ہے۔ تو جس معاشرے نے بھی ان خوبیوں کو، ان خصوصیات کو اپنایا، وہ مقام، وہ جگہ یقیناً امن و سلامتی کا گہوارہ بنی۔ تو آئیے آج اس پر گفتگو کرتے ہیں، مختلف تصورات اس موضوع سے ریلیٹڈ کہ کس طرح اس کا ہمارے معاشرے میں حصول ممکن ہے۔ گفتگو کریں گے عالم اسلام کے ممتاز جید علماء کرام تشریف فرما ہے۔ دونوں ہی شخصیات کسی تعارف کی محتاج نہیں، گاہے بگاہے قرآن و حدیث کی روشنی ان کے ذریعے آپ کے قلوب تک پہنچتی ہے۔ سب سے پہلی شخصیت حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین اظہری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے آپ علامہ صاحب، آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، حضرت علامہ مولانا حافظ اویس احمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے آپ علامہ صاحب، الحمدللہ۔ چلیں آپ دونوں کا خیر مقدم۔ اور اگر ابتدا علامہ صاحب ہم تعلیم کے حوالے سے ہی کر لیں کہ قیام امن میں ہمیں تعلیم کا کیا کردار نظر آتا ہے سر، امن و سلامتی کے قیام کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں آقائد و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم عرب کے اندر جس وقت جلوگر ہوئے اور اسلام کا نور لے کر آئے، اس وقت نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک بد امنی تھی، کسی کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ نہیں تھی۔ ایسے ہی اگرچہ گزشتہ امم کے اندر بھی، گزشتہ ادیان کے اندر بھی امن کی تعلیم دی گئی اور سلامتی کی تعلیم دی گئی، لیکن تمام دنیا کے اندر صورتحال یہ تھی کہ ان تمام تعلیمات کو مٹا کر اور ایک اتنا ظلم و ستم اور ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا تھا کہ انسانیت چیخ اٹھی تھی، اللہ، اور ہر طرف جو ہے ایک ایسا نظام اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور بن کر اور دین اسلام کو ایک نور لے کر جلوگر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو سبق دیا، جو رب تبارک و تعالیٰ کا پیغام دیا، وہ امن کا پیغام دیا، اللہ، سلامتی کا پیغام دیا، اور ساری انسانیت کے لیے دیا اللہ، کہ میں ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ فرمایا کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا، اس میں مسلم مومن کی کوئی شرط نہیں لگائی، مطلق فرمایا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اور اسلام تو چونکہ بنا ہی سلامتی سے ہے اور ایمان تو بنا ہی امن سے ہے، اور اسلام کی اور ایمان کی تعریف ہی یہ فرمائی۔ فرمایا مسلم کون ہے، مومن کون ہے؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ فرمایا مسلمان کی ڈیفینیشن، تعارف اس کا یہ ہے کہ فرمایا جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ کیا کہنا؟ مومن کون ہے؟ فرمایا مومن وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنے اور دوسروں کو امانت دے، زمان دے، امن دے، کہ ان کی جان، مال، عزت و آبرو کا وہ محافظ بنے گا۔ تو اسلام کو دیکھیں، ایمان کو دیکھیں، جو تعلیمات کی آپ نے بات کی ہے
تعلیمات جو لے کر آئے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ امن کی تعلیم لے کر آئے اور وہ سلامتی کی تعلیم لے کر آئے۔ اچھا صرف تعلیم نہیں لے کر آئے کہ لا کر اس تھیوری کو ایک کتاب کی صورت کے اندر جو ہے طباق کے اندر رکھ دیا، نہیں، اس زمین پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خود عدل و انصاف کا اور سلامتی کا اور امن کا نظام قائم کیا۔ مدینہ منورہ شریف تشریف لائے، یہود کے ساتھ میثاق مدینہ کیا، صلح حدیبیہ کے اندر گئے، سامنے سے اتنی زیادہ مزاحمت تھی لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ فرمائی، اسی لیے کہ زمین پر فساد نہ ہو۔ ان اللہ لا يحب المفسدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ اچھا دنیا کے اندر یہ بھی بڑا نظام ہے کہ دنیا کے اندر وہ لوگ جو فساد پھیلاتے ہیں وہی کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ امن لانے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ان سے کہا جائے کہ ایمان لے کر آؤ، ان سے کہا جائے کہ فساد کرنے نہیں، ہم تو فساد نہیں، ہم تو زمین پر امن، ہم زمین پر امن لانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے کہا کہ اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، فرمایا زبانی جمع خرچ نہیں، دو فریق ہیں، ایک بندہ مومن ہے اور ایک کافر ہے، تم عملی طور پر دیکھ لو کہ زمین پر حقیقت کے اندر امن کس نے قائم کیا۔ حضور علیہ السلام کی پوری زندگی، چاہے وہ مکی زندگی ہو، اعلان نبوت سے پہلے ہو، چاہے مدنی زندگی ہو، یہ سارے معاہدات کو دیکھیں، حضور نے کبھی کسی معاہدے کو نہیں توڑا، حضور علیہ السلام نے کسی معاہد کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عہد صدیقی کو دیکھیں، دور فاروقی کو دیکھیں، دور عثمانی کو دیکھیں، مولا کائنات کے زمانے کو دیکھیں، یہ گولڈن سارے وہ اوقات ہیں اور گولڈن دور ہیں سارے کے سارے، جن کو حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی۔ ان کے اندر دیکھیں کہ زمین پر ایک عدل و انصاف کا نظام قائم کر کے دکھایا کہ مسلمان ہمیشہ سلامتی اور امن کا پیامبر رہا ہے اور اسی کو لے کر آیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کتنے قبائل مدینہ منورہ شریف کے اندر تشریف لائے، ان کے اندر ایک انتقام کا آتش فشاں بن کر پھٹ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام آگے بڑھے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ فرمایا تم تو گڑھے کے اندر گرنے والے تھے، وہ پکڑ پکڑ کے تمہیں بچا رہے تھے کہ اس آگ میں نہ جاؤ، اس انتقام میں نہ جاؤ، اس طوفان میں نہ جاؤ، تم امن کی طرف آ جاؤ، سلامتی کی طرف آ جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب سب سے جو مرکزی بات پر میں زور دینا چاہتا ہوں کہ اسلام نے اور حضور علیہ السلام نے صرف خطاب یا خطبہ امن کا نہیں دیا، بلکہ اس اللہ کی زمین پر عدل و انصاف اور سلامتی اور امن خود قائم فرمایا، ایک جملہ کر کے دکھائے۔ ایک جملہ آپ نے آغاز کے اندر کہا کہ آج یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، یہ ہماری نالائکی ہے۔ ہم نے ان سنہری تعلیمات کو، ان تمام چیزوں کو پریکٹیکل طور پر چھوڑ دیا۔ اس پر ہم آگے بات کریں گے ریاستوں کی اور حکومتوں کی، لیکن انڈیویجول سے لے کر اسٹیٹ کے لیول تک ہم نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی اور امن ہمیں دے کر اللہ سلامت رہیں۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور یقیناً جب یہ تمام خصوصیات کسی معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں، نافذ ہوتی ہیں، تو پھر یقیناً اس کے ثمرات بھی نظر آتے ہیں۔ سر ایک اور بڑا اہم کمپوننٹ کہہ لیں، ایک بڑا اہم تصور جس کی ضرورت ہے ہمیں حصول کے لیے، جس پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، یعنی کہ امن و سلامتی۔ تو سر امن و سلامتی کے حصول کے لیے ہمیں عدل و انصاف کا کردار کس طرح نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کا موضوع بہت اہم ہے کہ ہم امن کی بات تو کرتے ہیں، سلامتی کی بات تو کرتے ہیں، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی معیشت سے پہلے امن کا ذکر کیا ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ۔ مکہ مکرمہ کی بات کی ہے تو امن کی بات کی ہے، ومن دخلہ کان آمنا۔ یقیناً امن کی بات تو ہر جگہ ہے اور اول اس میں، لیکن یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ وہ امن آئے گا کہاں سے۔ علامہ صاحب نے تعلیمات کی بات کی کہ انسان کے اندر جب شعور پیدا ہو جاتا ہے، حضور علیہ السلام نے ایک ایک فرد کو پڑھایا ہے، لکھایا ہے، یعنی قیدیوں کو آزاد بھی کرنا ہے تو اس کو کہا کہ تب آزاد کریں گے اتنے بندے پڑھا دو تو وہ شعور جو ایکٹیو کیا ہے ذہنوں کے اندر، تو جب شعور آ جاتا ہے، علم آ جاتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ امن کی صورت میں نکلتا ہے۔ کیا کہنا۔ اسی طرح عدل و انصاف بھی ہے، جب معاشرے کے اندر عدل پیدا ہوتا ہے اس کا لازمی نتیجہ انصاف کی صورت میں نکلتا ہے۔ بلکہ میں تو اس پر قرآن کریم کی ڈائریکٹ آیت اور متن آپ کے سامنے رکھوں، کتنا حیران کن منظر ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 82 میں اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا
وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ. جو ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ اس نے ظلم کو مکس نہیں کیا، امن اس کے لیے. تو ظلم کا نتیجہ جو ہے وہ بے امنی ہے، اور ظلم کا خاتمہ جو ہے، عدل و انصاف کا جو قیام ہے، وہ امن کی اس کا ضمانت. لازمی نتیجہ جو امن ہے. اچھا، عدل و انصاف سے امن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کہ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو عدل و انصاف میں حقوق ملتے ہیں لوگوں کو. جب انسان کو حقوق ملتے ہیں تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بلا وجہ رسک لے، احتجاج کرے، بلا وجہ وہ نکلے، کسی سے چھینے، کسی کو مارے. عدل و انصاف اسی لیے یقینی بنایا گیا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. اگر تمہارا رشتہ دار بھی ہو نا، قوم کا آدمی بھی ہو نا، اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا کہ یہ میرا بندہ ہے تو اس کا ساتھ دے دو. نہ اعدلوا هو اقرب للتقوی. عدل کرو، اسی سے سب پیدا ہوگا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ عدل و انصاف. تو اس کا لازمی نتیجہ امن کی صورت میں نکلتا ہے کہ سب آدمیوں کو حقوق مل رہے ہیں. وہ ظاہر ہے پھر نہ وہ ظلم کریں گے، نہ انصافی کریں گے، نہ وہ لڑیں گے، نہ وہ جھگڑیں گے. اچھا، عدل و انصاف جہاں حقوق پورے کراتا ہے اور امن پیدا کرتا ہے، وہیں عدل و انصاف لوگوں میں اطمینان پیدا کرتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ایک جگہ پہ لیٹے ہوئے تھے نا، سر پہ جو ہے، سر کے نیچے وہ ایک اینٹ رکھ کے، تو باہر کے ملک کا ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے دیکھا، کہا یہ امیر المومنین ہے. تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا عمر انصاف کرتا ہے اسی لیے اطمینان سے سویا ہوا. اللہ. تو یہ جو انصاف ہے نا، یہ حکمرانوں میں بھی اطمینان پیدا کرتا ہے، یہ عوام میں بھی اطمینان پیدا کرتا ہے. یہ جو عدل و انصاف ہے، یہ باہمی ربط پیدا کرتا ہے. لوگوں کے درمیان ربط ہوگا، جسٹس اور ایک جو عدل اجتماعی ہے پورے معاشرے کو درست کرے گا. تو اس کا لازمی نتیجہ پھر یہی آئے گا کہ لوگ سکون میں ہوں گے. آج ہم بات کرتے ہیں کہ جہاں جہاں انصاف ہے تو وہاں وہاں ترقی ہے، جہاں جہاں انصاف ہے وہاں ایک بندہ بھی مارا جانا جو ہے نا، وہ قیامت بپا کر دیتا ہے. جو قرآن نے کہا ہے نا، ایک بندہ، حدیث نے کہا کہ ایک بندے کو مارنا پورے نظام کو، پورے عالم کو مارنا ہے. سر یہیں سے اگر مکمل کر لیں، کیونکہ ایک بریک کے لیے کہا بس میں بات پوری کر رہا ہوں کہ یہ جو عدل و انصاف ہے، یہ ہر چیز میں جو ہے نا وہ ایسا اطمینان اور سکون پیدا کرتا ہے کہ لازمی طور پہ معاشرے میں امن آتا ہے. جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایک اور بہت اہم ترین سوال شامل کریں گے، لیکن ایک مختصر سا بریک حائل ہے. سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم. موضوع ہے امن، اور دو سوالات ابھی تک اس پر کیے گئے، دونوں ہی علماء کرام کی جانب سے سیر حاصل، گفتگو، احسن کلام. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے. علامہ صاحب، عرض یہ کرنی تھی کہ صبر، جس کا بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ قیام امن اور قیام سلامتی سے کوئی ایسا ربط، ایسا ہمیں آپس میں تعلق، ریلیونسی نظر نہیں آتی، تو سر کیا اس کا مابین، اس کا آپس میں کیا تعلق ملتا ہے ہمیں تصور اسلام میں؟ سر کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے، صبر اور تحمل اور ٹالرنس جس کو کہتے ہیں ہم، اس کا بہت بڑا تعلق ہے قیام امن کے اندر. آپ گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں، دو بھائی ہیں، فیملی ہے، اگر تھوڑی سی چیز کے اوپر کوئی کھٹ پٹ ہو جائے تو اگر صبر کر لیں گے تو وہ گھر کا ماحول امن والا ہو جائے گا. اگر آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور آپ نے اس کو شور شرابہ اور اس کو نکالا، خوبصورت، تو وہ آپ کے گھر کو بھی تباہ و برباد کر دے. صحیح، برداشت نہیں کیا. جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں اس اللہ کی زمین پر، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کعبہ اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں کہ ربی جعل ھذا بلدن آمنا وارزق اہلہ من الثمرات. آج دنیا کے اندر روٹی کا جھگڑا لگا ہوا نا، بول روٹی کپڑا مکان فلانا، ہماری روٹی کھا گیا، ہمارا اناج لے کے چلا گیا. انہوں نے کہا اناج بات کی بات، سب سے پہلی بات ہے کہ جب پیس ہوگا، امن ہوگا، سکیور ہوگا ہر بندہ. دیکھیں سورہ قریش کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی قریش سے کہا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسفار اور یہ ساری کچھ چیزیں عطا فرمائی، اللہ کی نعمت ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. دو چیزوں کا ذکر کیا. فرمایا ایک تمہیں خوف سے امن عطا فرمائے اور ایک تمہیں روزی عطا فرمائے. تو ان دونوں کا لازم ملزوم تعلق ہے. صبر کریں گے آپ، برداشت. فرمایا وَلَا مَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. فرمایا یہ معاف کر دینا، صبر کرنا، درگزر کرنا، فرمایا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ زمین پر امن لے کر آتی ہیں. صلح حدیبیہ کا میں ذکر کر رہا تھا. صلح حدیبیہ کے موقع پر سامنے سے کافروں نے بڑی بدتمیزی کی
اور کہا کہ یہ تو محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں، مٹاؤ اس کو، نام کو مٹاؤ۔ اللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مٹا دیجئے اس کو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام تلواریں نکال لی، یا رسول اللہ آپ کا نام، مولا کائنات یا رسول اللہ میں نہیں مٹا سکوں گا، لیکن حضور نے فرمایا کوئی لا مجھے دو، مجھے دو، اللہ حضور نے کیا اپنے بات ہاتھ سے مٹا حضور کی ترجیح ہم نے آج فرمایا کہ اگر یہ صبر تھا نا، تحمل تھا، علامہ دور صاحب بارش، اگر یہ صلح حدیبیہ پہ صبر نہ ہوتا واقعی تو اللہ کیا اکبر، ہوتا؟ اور پھر اس کا نتیجہ کو اللہ نے فتح مبین کی صورت میں عطا فرمایا۔ اس کا نتیجہ یہ اس کیا کا دے گا؟ ثمر ہے۔ اللہ کیا اکبر، اس کا ثمر کیا ہوگا؟ فرمایا صبر کا ثمر اللہ نے فتح مکہ عطا کیا فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ آپ زبیر بھائی زندگی کے ہر گوشے کے اندر دیکھیں، ہمارے نوجوان بچے بچیاں سن کیا رہے ہیں، بات گھروں کے اندر سن رہے ہیں، فیملی کے اندر سن رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر طلاق کا بہت بڑا ریشو، یہ بھی کیا بہت بات بڑا ہے، فساد کیا ہے۔ بات ہے، شیطان چاہتا ہے گھر ٹوٹیں، ٹوٹے۔ علامہ صاحب نے آیت پڑھی نا، یفرقون بین المرء والزوج، جادوگر بھی اسی پر سب سے زیادہ کام کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ ان صبر ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر نہ ٹوٹے، تمہارا ملک نہ ٹوٹے، تمہاری سوسائٹی نہ کیا ٹوٹے، بات۔ تھوڑا سا برداشت کر لو، تھوڑا سا صبر کر لو، پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکت رحمت عطا فرمائے گا۔ کیا اور بات۔ حضور علیہ السلام کا یہ اعزاز ہے، علامہ صاحب نے آیت کریمہ پڑھی نا، حضور کی بارگاہ کے اندر کوئی بندہ آ گیا، حضور نے کبھی بھی یہ نہیں پوچھا کہ تو کلمہ گو ہے، تو کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، تیرا فیصلہ کرتے ہوئے کافر بھی آ گیا، غیر مسلم بھی آ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عدل کا ترازو پکڑا تو حضور نے کسی کے ایمان کو نہیں پوچھا، کیا بات ہے، کسی کے ایمان اور اسلام کو نہیں پوچھا، تو کیا ہے؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَرَآنُ قَوْمٍ، ابھی علامہ صاحب نے پڑھی کہ دشمن بھی آ جائے سامنے، فرمایا تم نے عدل کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے، اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، جس تقوی کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو وہ زمین پر عدل لے کر آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تقوی عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے مزاج کے اندر صبر ہو، برداشت ہوگا، آپ کے اندر تحمل ہوگا، ٹالرنس ہوگا، تو گھر سے لے کر سوسائٹی سے لے کر ملک تک ہر جگہ امن ہی امن ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا، اور آشتی ہی آشتی ہوگی۔ اللہ سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں۔ اور یہ وہ ثمرات ہیں جو معاشرہ صبر کو اپناتا ہے، اور انڈیویجول کیپیسٹی میں ہم دیکھیں، کولیکٹیو آپ کانٹیکسٹ میں بات کریں، جس معاشرے میں صبر آ گیا یقیناً وہاں پر امن و سلامتی قائم ہو گیا۔ علامہ صاحب اسی کوشچن کی ایسا لگتا ہے کہ ایکسٹینشن ہے، انسان کی فطرت کی اگر بات کریں تو اگر کوئی اپنی زبان سے، اپنی کسی بات سے، اپنے کسی عمل سے ہمیں ایذا پہنچائے، تکلیف پہنچائے، بظاہر بڑا مشکل لگتا ہے کہ ہم اسے معاف کر دیں، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشنی لیتے ہوئے، آپ کے غلام ہونے کی حیثیت سے انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی کوئی معاشرہ صبر کو اپنا لے اور استقامت کو اپنا لے اور پیشنس کو نافذ کر لے، تو سر اس کے نافذ کرنے کے بعد امن و سلامتی کا حصول کیسے ممکن ہوتا ہے؟ کیا صبر پہ تو ابھی بات ہوئی نا، جی تو ٹھیک ہے۔ اچھا سر، امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے ہم عفو و درگزر ایک قدم اور آگے بڑھ جائیں۔ جی عفو و درگزر کس طرح ماشاء اللہ، اب بڑا یہ موضوع میں سمجھتا ہوں یونیک ہو گیا ہے، علامہ صاحب نے جو اس پر گفتگو کی اور یہ اپنے اٹھان پہ پہنچ گیا سبحان اللہ، کہ مطلب امن کے اسباب اور ذرائع ہمیں پتہ چل رہے ہیں، ہم پریشان رہتے ہیں۔ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ گھر میں لڑ کے جگڑ کے آخر میں کہتے ہیں یہ گھر ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ بھائی تم صبر تو کرو۔ یعنی یہ جو ذرائع ہیں ہم سے مخفی ہیں، ہم ان پہ غور نہیں کر رہے، پریکٹیکل وے میں کچھ پیش نہیں کر رہے، چاہتے امن ہے۔ امن بڑی قربانیاں مانگتا ہے۔ ہم نے تعلیم پہ بات کی، ہم نے صبر پہ بات کی، ہم نے انصاف پہ بات کی، اس کا ڈائریکٹ نتیجہ امن ہے۔ اللہ، اور کیا آپ نے خوب اس کے ساتھ چوتھی چیز جوڑی ہے، عفو و درگزر۔ اللہ اکبر۔ اور جیسے ہی آپ نے یہ جملہ کہا میرے سامنے وہ منظر آ گیا، حجۃ الوداع ہے۔ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امن کے سب سے بڑے پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ آئے ہی امن کے قیام کے لیے، آپ نے آ کر لوگوں کی جانیں بھی بچائیں، اموال بھی بچائے، ظلم کو بھی روکا، بلکہ آپ نے تو اعلان نبوت سے پہلے ہی ایک تحریک بپا کی تھی کہ جس میں آپ نوجوانوں سے مل کر کسی پہ ظلم نہیں ہونے دیتے تھے۔ آپ سب سے بڑے امن کے پیغمبر تھے، آپ ہی تھے جس نے سارے قبیلوں کو ملا کر اور وہ جو حجر اسود ہے وہ لگایا تھا بیت اللہ کے اندر تاکہ قبیلوں میں جھگڑا نہ ہو، ہمارے نبی ہیں۔ آپ دیکھیں حجۃ الوداع کے موقع پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عباس کا سود معاف کرتا ہوں، میں حارث کا خون معاف کرتا ہوں۔
کیا کہیں، کیا بات، یہ عفو آغاز درگزر کیا۔ یہ ہے امن، سبحان اللہ۔ یہ ہے امن۔ آپ امن و سلامتی اپنے گھر سے شروع کرنا چاہتے ہیں اور پورے معاشرے میں لانا چاہتے ہیں تو عفو درگزر کو یہاں سے شروع کرنا پڑے گا۔ آپ بولیں کہ کچھ تو معاف کر اور کچھ میں معاف کروں، نہ، حضور نے فرمایا وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، سامنے ظلم ہے آپ عفو کریں تو کمال ہے۔ اللہ، آپ کو اجازت تو دی وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، قرآن انصاف کی بات کرتا ہے، لیکن آپ جہاں بھی دیکھیں گے نا یہ پیرامیٹر بیان کرنے کے بعد یہ جملہ ضرور آئے گا فَمَنْ عَفَا، تو جس نے معاف، بھائی دیکھو انصاف کی بات کر دی ہم نے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل ضروری ہے مگر قرآن کا لیول عدل سے اونچا ہے احسان، کیا کہنا، یعنی آپ صرف انصاف نہیں کریں، آپ کچھ بڑھ کر بھی پیش کر دیں نا اگر آپ کو بہت کچھ چاہیے، وہ احسان ہے۔ تو سامنے والا کر رہا ہے ظلم اور آپ کر رہے ہیں معاف۔ اللہ، یہ ہمارے نبی کی وہ سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم آپ مکہ میں کھڑے، کہا مجھے اپنا بھائی یوسف یاد آ گیا، اس نے سب کو معاف کر دیا تھا، لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، اور حضرت یوسف نے اپنے 10-12 بھائیوں کو معاف کیا تھا، میں پورے مکی بھائیوں کو معاف کر دوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں امام الانبیاء، میں سب کو معاف کر، حضور نے سب کو معاف کیا۔ حضور نے یہ نہیں دیکھا کہ میری بیٹی کے قتل میں کون شامل تھا، یہاں انہوں نے میری بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک رکھا، میرے ساتھ کیا سلوک رکھا، مجھے بیت اللہ سے نکلنے پہ انہوں نے مجبور کیا، کچھ نہیں دیکھا حضور نے۔ حضور نے معاف کر، اور اس سے پھر امن کیسے قائم ہوا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ پورے عرب کے اندر جو حضور نے بشارت دی تھی کہ ایک بندہ یمن سے چل کے مکہ آئے گا، ایک خاتون بھی اگر چل کے آئے گی نا تو راستے میں کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ، یہ امن تھا جو حضور نے عفو درگزر کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کی۔ میں اس پر خلاصہ اگر کرنا چاہوں نا تو وہ یہ ہے کہ میرے سننے والوں، امن رویوں سے پیدا ہوتا ہے، اخلاقی رویے بڑے ضروری ہیں۔ آپ اپنے اخلاقی رویوں کے ذریعے کسی پر احسان کر کے، بھلائی کر کے، معاف کر کے، اگر آپ کسی ایک بندہ آپ کو مارنے پہ تلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل ایک لاجیکلی بھی ہے، وہ مارنے پہ تلا ہوا ہے، اس نے مارا، آپ نے کہا تمہیں معاف کیا، وہ دوبارہ نہیں مار سکتا۔ معافی کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، معافی کا جواب صرف دل جیتنا ہے، اور جب دل فتح ہو جاتے ہیں، امن وہ ہے جو دل سے نکلے۔ امن ظاہری علامات کی چیز نہیں ہے کہ آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں، آج آپ دیکھ لیں دنیا بھر کے ظلم کرنے والے لیڈروں کو بھی پوری دنیا میں جائیں گے، ڈائس پہ کھڑے ہوں گے، امن کی بات کرتے ہیں، امن کی، اور پیچھے لوگوں کو ماریں گے۔ امن یہاں سے نہیں آتا، لفظوں سے نہیں آتا، اندر سے امن معافی سے آتا ہے، دل سے آتا ہے، رویوں سے آتا ہے، اخلاق سے آتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے ناظرین، اور بڑی قابل غور بات ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم سے جتنے جانے انجانے گناہ ہو گئے، یا اللہ ہمارے تمام ہی گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم چاہتے ہیں رب تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، لیکن اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی سے کوئی لغزش ہو جائے، ہم اس کی ایک غلطی بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ہمیں انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی، کولیکٹیولی بھی، اجتماعی طور پر بھی اپنے معاشرے میں اس پیشنس کو، اس صبر کو، اس معاف کرنے کے عمل کو عام کرنا ہے تاکہ امن و سلامتی ممکن ہو سکے۔ ایک اور اہم سوال، بہت ریلیونٹ آج کے ٹاپک سے، لیکن ایک بریک کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ امن آج کا موضوع اور بہت ہی سیر حاصل گفتگو دونوں ہی علماء کرام کی جانب سے۔ علامہ صاحب، عرض یہ کرنی ہے کہ ریاستی طور پر، اسٹیٹ لیول پر اگر یہ ذمہ داری نبھائی جائے کہ معاشرے میں امن و سلامتی قائم کرنی ہے، تو سر وہ رسپانسبلٹیز، وہ ذمہ داریاں ایک ریاست کی کیا ہوتی ہیں، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، اس کے اندر شریعت اسلام نے ایک تقسیم کار رکھی ہے کہ جب سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر خرابیاں اور فساد بڑھتا چلا جائے تو سب سے پہلے ذمہ داری ہی ریاست کی ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور انتظامیہ کی، مقننہ کی، ان سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس فساد کو اور اس شر کو روکنے کے لیے کردار ادا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکَرًا فَلْیُغَیِّرْ بِیَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّم يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ۔ جو دوسرے دو ہیں، زبان کے ذریعے اور دل کے ذریعے، یہ ایک عام رعایا کا کام ہے۔ قانون کو نافذ کرنا اور ہاتھ، دیکھیں ہر بندے کو اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو مطلق ہے، یہ تو مطلق حکم ہے، ہر بندہ قانون ڈنڈا لے کے نکلے
اور نکل کے چل پڑے حمام کی دکانوں پر، بھائی یہاں پر کیا ہو رہا ہے، فلاں پر نکل پڑے، یہ ایک لاقانونیت پھیل جائے گی۔ یہ پرائیویٹ طور پر امن قائم کرنا نہیں ہوگا، لاقانونیت ہو جائے گی اور انارکی پھیل جائے گی۔ ایسے ہی اس کا طریقہ کیا ہے کہ اسلامی ریاست جو ہے وہ سب سے پہلے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا۔ ٹھیک، یعنی ان کو حکومت دی ہی اسی مقصد کے لیے ہے۔ وہ لوگوں سے پرانے زمانے کے اندر جزیہ لیا جاتا تھا، آج ٹیکس لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ ریٹرن اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو امن و امان دیں، لوگوں کو سیکیورٹی دیں۔ یہ رسپانسبلٹی، یہ سب سے بڑی اگر مثال کے طور پہ کسی شہر کے اندر، کسی علاقے کے اندر لوگ لٹے جا رہے ہیں، عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، گھر محفوظ نہیں ہیں، تو اس ریاست کا مقصد ہی ختم ہو گیا، اس کا وجود ہی ختم ہو گیا، لوگوں کا اعتماد ہی ختم ہو گیا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ریاست قائم کی، ریاست مدینہ، اور اس کے جو خط و خال تھے، اس پہ سب سے پہلے بنیاد یہ تھی کہ لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت حفاظت ہوتی۔ انفرادی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ مسلمان اس ریاست کے اندر جو بھی جزیہ دیتا ہے وہ یہودی ہے، وہ کافر ہے، کوئی بھی ہے۔ آپ رئیس بھائی دیکھیں، یہ ہمارے بر صغیر کی اتنا بڑا ایک دور گزرا ہے، محمد بن قاسم سے لے کر، محمود غزنوی سے لے کر، ٹیپو سلطان سے لے کر اور اورنگزیب عالمگیر تک، کتنے سارے بادشاہوں کا۔ اس کے باوجود دیکھیں کہ اس وقت بر صغیر کے اندر جو ہے وہ 100 کروڑ سے زیادہ ہندو موجود ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنائیں، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت نہیں ہے۔ میں نے تاریخ کے اندر پڑھا کہ یہ سب سے بڑے بڑے جو مثال کے طور پر صلاح الدین ایوبی، ان کا، محمود غزنوی کا، اور ٹیپو سلطان کا، اور محمد بن قاسم کا کتنا نام لیا جاتا ہے۔ صحیح، انہوں نے باقاعدہ طور پر جو اس وقت کے مندر تھے، ریاست ان کو پیمنٹ کرتی تھی کہ بھائی تم ہماری رعایا ہو اور تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمہیں پروٹیکٹ کریں، ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مسلمان ہے، غیر مسلم، انہوں نے رعایا ہے تو فرمایا اب تم ہمارے امان کے اندر آ گئے ہو۔ فرمایا جو معاہد ہے، جو جزیہ دینے والا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ باقاعدہ طور پر اعلان فرمایا کہ میری ریاست کے اندر جو جزیہ دینے والا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ جس طرح ایک مسلمان کی میں حفاظت کر رہا ہوں، میں اس کی بھی حفاظت کر رہا ہوں۔ ہمارے اپنے ملک کے اندر دیکھیں اب کتنے قدیم مندر ہیں، اتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ کیوں نہیں ختم ہوئے؟ بھائی ان کی جب حکومتیں آئی تھی ملی امٹ کا، انہوں نے کہا نہیں، کچھ بھی ہیں یہ ہماری رعایا ہیں، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اگر آپ اس کو ون لائنر جواب پوچھیں تو ریاست کہتے ہیں نا ماں کی طرح ہوتی ہے، تو ماں تو سب سے زیادہ امن دیتی ہے، ماں تو سب سے زیادہ اپنا لقمہ نہیں کھاتی ہے، اپنی اولاد کو کھلاتی ہے۔ تو ماں کی سب سے بڑی ذمہ داری، ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو امن و امان دے۔ اگر یہ نہیں کر سکتی تو پھر تو وجود ہی ریاست کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور جزائے خیر دے۔ ناظرین، ایک اور بڑا اہم پہلو اور یقیناً اخلاق حسنہ اور اس سے ملنے والے جو چمکدار موتی ہیں، ہم نے دیکھا کہ ہر اعتبار سے، یعنی کہ جو باب آپ کھول کر دیکھیں روشنی ہی روشنی ہے۔ تو سر یہ فرمائیے گا کہ امن و سلامتی کے قیام میں ہمیں اخلاق حسنہ کا کیا کردار نظر آتا ہے؟ جی بالکل، میں نے عفو درگزر کے ضمن میں بھی اخلاقی رویوں پر بات کی تھی کہ یقیناً جو اخلاقی رویے ہیں ہمارا، آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان کو ایک دوسرے مسلمان سے ملتے ہوئے حکم کیا ہے کہ السلام علیکم کہیں۔ جب آپ کسی سے ملتے ہیں اخلاقی رویے میں کہتے ہیں تم پہ سلامتی ہو، تو یہ امن ہے۔ آپ کسی سے مل رہے ہیں، معانقہ کیا چیز ہے، مصافحہ کیا چیز ہے، یہ سب امن کا باعث ہے۔ بے شک۔ اور ہمارے اخلاقی رویے اتنے زیادہ اہم ہیں معاشرے کے اندر، اس لیے کہ وہ ڈائریکٹ انوالو ہیں امن یا ظلم کے نتیجے کو پیدا کرنے کے لیے۔ آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی ایک پوسٹ آگ لگا سکتی ہے۔ ایسا ہی آپ کی فیملی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا ایک نیگیٹو جملہ پورے خاندان کو لڑا سکتا ہے۔ ایسا ہی آپ دفتر آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا ایک رویہ پورے آفس میں ہنگامہ بپا کر سکتا ہے۔ آپ نے سوچ کے بولنا ہے، آپ نے شعور سے بولنا ہے، آپ نے پیش آنا ہے، شعور کے ساتھ پیش آنا ہے۔
آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ لوگ آپس میں ملیں، لوگ آپس میں جدا نہ ہوں۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا تیر ہے۔ جو آیت پڑھی یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، وہ کیوں ہے؟ کیونکہ جب میاں بیوی لڑیں گے تو بچے لڑیں گے، واہ اللہ، جب بچے لڑیں گے ایک گھر پورا تباہ ہوگا، جب گھر تباہ ہوگا خاندان تباہ ہوگا، خاندان تباہ ہوگا معاشرہ تباہ ہوگا، یونٹی تباہ ہوگی۔ ہر گھر میں طلاق چل رہا ہے، اگر ہر گھر میں لڑائی چل رہی ہے، لوگ کسی پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں گے، کسی پہ بات کرنا چھوڑ دیں گے۔ آج یہ کیفیت ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر میں کسی کو مسکرا کے ملتا ہوں وہ سوچتا ہے یہ کیوں مسکرا رہا ہے، اس کو کوئی مطلب تو نہیں ہے مجھ سے، یعنی آپ کسی کو سچی مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ وہ مجھ پہ اعتماد نہیں کرتا، وہ 10 جگہ پہ اس کو دھوکا ہوا ہے، وہ 10 جگہ پہ ڈسا ہوا ہے۔ ہیں؟ اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرنے جاتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ یہ مجھے دھوکا چیٹ کر کے مال تو نہیں نکال رہا، اور 80% آپ دیکھیں گے وہ چیٹ کر رہا ہوگا، یعنی اس کی جیب بھری ہوئی ہوگی، ضرورت پوری ہوگی، لیکن وہ آپ کو استعمال کر کے نہ بنا رہا ہوگا پیسے۔ ہم کسی کو صدقہ دیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ آپ امن کی بات کر رہے ہیں، ہم صدقہ دیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، ہم سلام کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہم لفٹ میں داخل ہوتے ہیں برابر والے کو سلام نہیں کرتے، وہ کیا سوچے گا؟ ہم بس میں بیٹھتے ہیں برابر والے کو سلام نہیں کرتے، وہ کیا سوچے گا؟ اتنی اجنبیت، اتنی تفریق، کہاں سے امن آئے گا؟ امن رویوں کا نام ہے۔ آپ کسی کے پاس بیٹھیں تو وہ سمجھے میرا مسلمان بھائی آ گیا ہے، میں محفوظ ہوں، میں محفوظ ہوں۔ آپ باہر ملکوں میں جائیں، اگر کوئی سگریٹ جلا کے پھینک دے، اس کو ملک سے اتنی محبت ہے ایک فرد کو، وہ آپ کو آ کے لڑے گا، آپ نے میرے ملک کی سڑک پہ کیسے گندگی پھینکی؟ یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے امن؟ یہ یونٹی کہاں سے آتی ہے؟ یہ سوچ کہاں سے آتی ہے؟ یہ اتفاقات کہاں سے آتے ہیں میرے بھائیوں؟ سب سے پہلے میں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اعلان کر رہا ہوں امن امن اتحاد، اور گھر میں میرے 2 بھائی ہیں وہ میرے سے تنگ ہیں، کہاں سے امن آئے گا بھائی؟ رویے پیدا کرو، اپنے گھر سے شروع کرو، اپنے آفس سے شروع کرو۔ اگر فیکٹری کا ملازم دعا کر رہا ہے یا اللہ میرا جو یہ میری تنخواہ نہیں بڑھا رہا، یہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، یا جو باس ہے وہ دعائیں کر رہا ہے کہ اس ملازم سے میری جان چھوٹ جائے کہ یہ کام نہیں کر رہا، کہاں ہیں وہ رویے؟ تو 2 طرفہ جو ہمارے جہاں جہاں تعلق ہے نا، وہ بھائی بھائی کے ہوں، باس ملازم کے ہوں، میاں بیوی کے ہوں۔ آپ اگر جرنل ایک دیکھیں گے تو عدم اعتمادی پیدا ہوئی، تو اس لیے امن کے لیے ضروری ہے کہ آپ رویوں کو بہترین کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رویے قائم کیے ہیں ان پر آپ آ جائیں، وہ شعور پیدا کر لیں، اس کا ایسا نتیجہ آئے گا، خدا کی قسم اگلے سال کھیتی بھی زیادہ ہوگی، پھل بھی زیادہ آئیں گے، برکت مال میں آئے گی۔ یہ سب کچھ اس پہ منحصر ہے، اور جب یہ ختم ہو جاتا ہے کھیتیاں تباہ، آسمان بارش بھی دے گا، اس بارش سے بھی کھیتیاں تباہ، یہ ہو جاتا ہے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں چاروں طرف ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یقیناً اگر پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا جائے ان تمام اصولوں کو، ان تمام رویوں کو اپنایا جائے، اخلاق حسنہ کی پیروی کی جائے، ان کو نافذ کیا جائے اپنی زندگیوں میں، کم سے کم جو لوگ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو میری یہ گزارش ہے ایز اے بردر کہ ہم کم سے کم اپنے آپ سے یہ کمٹمنٹ کریں کہ یار ہم اپنے آپ سے تو آغاز کریں، اپنے رویے میں بہتری لائیں، اپنے اخلاق کو بہتر کریں، تو پھر یقیناً یہ تمام ثمرات بھی ملیں گے، یہ برکات بھی ملیں گی۔ وقت کم ہے ناظرین، لیکن میں چاہتا ہوں علامہ صاحب سے ایک میسیج ہم آج کے موضوع کے حوالے سے، امن و سلامتی کے حوالے سے، سر کیا پیغام ہے آپ؟ دیکھیں، امن و سلامتی پر ہم نے گفتگو کی ہے، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، ملک کے اندر، گھر کے اندر امن و سلامتی تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم سب مل کر اس کے لیے کوشش کریں۔ ٹھیک، اور اس پر ہم نے گفتگو کی ہے کہ اس کے لیے جہاں تعلیم اور شعور لازم و ضروری ہے، وہیں پر علامہ صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ آپ کے رویوں کے اندر، آپ کے اندر برداشت ہو، تحمل ہو، اخلاق کے حوالے سے بہت بڑا پیغام دیا۔ اور میں سیکنڈ کروں گا علامہ صاحب کی بات کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا جملہ فرمایا۔ حضور نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق و محاسن الافعال۔ کیا کہیں، یعنی نبوت کے جو کام ہیں، فرمایا جن چیزوں کی وجہ سے مجھے مبعوث کیا گیا ہے، ان کاموں میں سے، ان بڑے بڑے کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ میں سوسائٹی کے اندر جتنے اخلاق کے شعبہ جات ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ، اس سے پتہ چلا کہ سوسائٹی کی جو بنت ہے اور اس کی جو کامیابی ہے، اس کا سٹرکچر اخلاق کے اوپر ہے، اس کا سٹرکچر عفو درگزر کو، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ فرمایا حبیب آپ کو نرم بنا کر بھیجا، لین بنا کر بھیجا، سراپائے رحمت بنا کر بھیجا۔
اور آپ یہ دیکھیں اس کا نتیجہ پھر کتنا بڑا نکلا. اللہ اکبر. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. فرمایا وہ جو تمہارے دشمن تھے وہ سچے دوست بن گئے. وہ جو تلواریں لے کے نکلے ہوئے تھے فرمایا وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دوست بن گئے. اسی طرح فرماتے ہو کہ سوسائٹی کے اندر دشمنوں کو نہ بڑھاؤ. ہم ڈاکٹر صاحب رات دن دشمن بڑھا رہے ہوتے ہیں, کہیں گزر بھی رہے ہوتے ہیں نا تو کسی کو ٹنگڑی مارا, ابے تیری کیا کر رہا بھائی, خواہ بخواہ بلا وجہ لینے کا نہ دینے کا. ہم دوستوں کو نہیں بڑھا رہے بلکہ دوستوں کو بھی دشمن کرتے ہوئے جا رہے ہیں. دن بدن دشمن ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں. یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ سوسائٹی ہمارے نیبر میں, ہمارے پڑوس, سب سے زیادہ جھگڑا آپ دیکھیں, آپ پڑوس میں جھگڑا ہوگا, کولیگز میں جھگڑا ہوگا, جو آپ کے شعبے کے لوگ ہوں گے جہاں مفادات کا اور چیزوں کا ابھی یہ گاڑی کیوں یہاں پر پارک کر دی, پانی ٹنکی کا تو نے زیادہ لے لیا, بلڈنگوں کے رہنے والے لوگ ہیں. تو جہاں مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے ہم ذرا بھی کسی کو منفعت دیں, پانی کی بالٹی کے لیے لڑ پڑتے ہیں. آپ بتائیے اس سوسائٹی کے اندر کیا امن ہوگا؟ اپنے رویوں کو بدل دو, یہ دنیا جو ہے جنت کے باغوں میں سے باغ. جزاک اللہ علامہ صاحب, سلامت رہیں, جزاک اللہ. اللہ آپ دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور بس بات وہی ہے, بس اس کمٹمنٹ کے ساتھ ہم اس وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں پروگرام کے. ہم نے سب نے مل کر یہ کمٹمنٹ کرنی ہے, آئیے ان خوبصورت تصورات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں تاکہ ہم اپنے معاشرے میں امن و سلامتی کے حصول کو ممکن بنا سکیں. اپنے میزبان سمیر احمد کو پروگرام روشنی سے دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.